السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لا نہیں، املکو میں مالک، کا معنی میں اور میم لام کاف موجود ہے، تو اردو میں بھی ہم مالک کہتے ہیں جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ املکو میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار رکھتا ہوں، اور پیچھے لا ہے تو ہم کریں گے میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، نفع ولا ضر، نفع نفع کا، یہ جو دو زبر ہیں یہ نکرہ ہے، کسی بھی نفع کا، کسی نفع کا، ولا اور نہ، ضر نقصان کا۔ اردو میں زواد رے ضرر، ضرر کا معنی تکلیف، یہ اردو میں آپ پڑھتے ہیں۔ الا ما شاء اللہ، الا مگر ما جو، شاء چاہے، اللہ سبحانہ و تعالی، مگر جو اللہ چاہے، ولو اور اگر، کنتو میں، عالم جانتا ہوتا، اگر میں جانتا ہوتا، اگر میں علم رکھتا ہوتا، الغیبہ غیب کا، اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لاستکثرت، لام شروع میں جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے یقیناً، اور آخر میں تاپشتو جو ہے اس کا معنی میں، اور درمیان میں کاف سارا، اگر آپ دیکھیں تو اردو کا لفظ اکثر بن سکتا ہے، کثیر بن سکتا ہے، اکثریت بن سکتا ہے، اور جو اس سے پہلے الف سین تے بچ رہا ہے، است، یہ میں نے کہا تھا اس کا معنی چاہنا اور طلب کرنے کے معنوں میں یہ آتا ہے۔ تو پورے کو دیکھیں، لستکثرت، یقیناً میں بہت حاصل کر لیتا، بہت ترجمہ کیا ہم نے کا سارا، کثرت کا، من الخیر بھلائی سے، خیر سے، مال و دولت کو بھی خیر کہتے ہیں۔ وما اور نہ، مسنیا پہنچتی مجھے، مس کرتی مجھے، مس کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹچ کرنا۔ مسانی یسو تکلیف، سو ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، تکلیف بری چیز کو۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن آگے اللہ آ رہا ہے، اس کا معنی ہم کریں گے نہیں، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ ان آنا نہیں میں، اللہ مگر، نذیر و بشیر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، نذیر اور بشیر، بشیر لقوم یؤمنون، قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں۔ ترجمہ یہ بنے گا، میں نہیں ہوں مگر ایمان والی قوم کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی میں ایمان رکھنے والے لوگوں کو
ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ایک آیت ہے، لمبی ہے، آج یہی پڑھیں گے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے پہلے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 88 میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ 188 میں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا، میں بہت سی اچھا مال جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف مس نہ کرتی، مجھے کوئی تکلیف ٹچ نہ کرتی، مجھے کوئی ناپسندیدہ چیز میرے قریب نہ آتی، مگر میں ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ مگر میں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور یہ حکم دیا کہ آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ اعلان کر دیں، گویا کہ یہ اللہ کا بھی اعلان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان ہے۔ دو وہ ہستیاں جو ایک کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور دوسری ہستی جو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل اللہ نے پیدا کیا، یہ دونوں کا ایک ہی آیت میں اعلان ہے۔ اللہ کیا اعلان فرما رہا ہے کہ آپ کر دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب آپ نے لفظ بھی دیکھ لیے، یہ تو جتنا آپ قرآن پڑھ چکے ہیں آپ ایک ایک لفظ کا معنی جانتے ہیں۔ اب ترجمے میں آپ کوئی گڑبڑ بھی کرنا چاہے تو آپ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جو پوری مخلوقات میں اعلیٰ و افضل ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ نے نہ علم دیا، نہ عقل دی، نہ قوت و طاقت دی، نہ برداشت دی، نہ ان سے بڑھ کے کسی کو کسی میدان میں بنایا۔ تو اگر وہ اپنی جان کے نفع اور نقصان کے خود مالک نہیں ہیں تو پھر کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی فرما دیا مگر جو اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے کہ میں اپنی جان کو نفع دے سکوں یا اپنے کسی نقصان سے بچ سکوں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو میں نہیں بچ سکتا۔ اور یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور ہر ایک کا نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر اللہ کسی کو نفع دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تو اور پھر کون کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ کسی کا نقصان کرنا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کئی دفعہ اپنی زندگی میں نقصان سے اور گھاٹے سے نہ بچ سکے جب اللہ نے نہ چاہا، اور جب اللہ نے چاہا تو پھر بچا لیا۔
دیکھیں آپ کی پوری زندگی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے. کمانڈر کے طور پر آپ اتنے اعلیٰ کمانڈر تھے کہ کائنات میں مثال نہیں ملتی. لیکن وہ صحیح بخاری کی حدیث جس میں کوئی سردار آیا جس نے کہا کہ میری قوم اگر مسلمان ہو گئی تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، میرے ساتھ مبلغین بھیج دیں، اور آپ نے 70 صحابہ بھیجے، 1 2 10 20 40 نہیں، 70. اور اس بندے نے رستے میں دھوکے سے ان کو شہید کر دیا. ان میں سے ایک بچا. جب وہ پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے گھاٹی میں، تو اوپر اس نے تیر انداز اور پتھر مارنے والے لوگ کھڑے کر رکھے تھے. تو وہاں پہنچ کر انہوں نے پتھروں کی بارش کر دی. تو 69 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے. ایک کمانڈر کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے. اور پھر لوگ بھی جو قرآن حدیث کے ماہر تھے، جن کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ تبلیغ کے لیے ضروری ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نقصان اور نفع دے سکتا ہے تو اس کی بھول ہے اور قرآن کے نظریے کے مخالف ہے، اور یہ انسان کو ڈرپوک بناتی ہے بات. جب انسان کے دل میں یہ بات اتر جائے، قرآن کی یہ آیت اتر جائے کہ میرا اللہ چاہے گا تو مجھے نفع ملے گا، میرا اللہ چاہے گا تو مجھے نقصان ہوگا، تو پھر آپ اس قدر بہادر ہو جاتے ہیں کہ کسی سے ڈرتے نہیں، اور اللہ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے. اور اگر یہ اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر انسان پتھروں سے، درختوں سے، پتہ نہیں کس کس چیز سے ڈرتا پھرتا ہے. اور نفع نقصان کا مالک کائنات میں اکیلا اللہ ہی ہے. دوسری بات اس آیت کے اگلے حصے میں جو فرمائی کہ اگر میں علم غیب جان لیتا تو میں بہت سی بلائی کو جمع کر لیتا اور کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی. تو اگر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اللہ نہ بتائے وہ نہیں جانتے، تو پھر کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ یہ فالے نکالنے والے اور کتابیں آگے رکھ کر ان میں سے حساب کتاب کرنے والوں کے پیچھے لگے رہتے. چوری ہو جاتی ہے، پوچھتے ہیں جی ہاں کون چور ہے. شادی کے لیے جا کے پوچھتے ہیں، مختلف دروں پہ جاتے ہیں کہ شادی کامیاب ہوگی کہ ناکام ہوگی. ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نہ بتائے تو بات کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر اور کوئی کون مائی کا لال ہو سکتا ہے؟ اس کی یہ دیکھیں قرآن میں ہے، اپنے پاس سے تو بات نہیں کر رہا. اور پھر آپ کی زندگی گواہ ہے کہ آپ کو کتنی بار دھوکہ دیا گیا. جیسے ابھی یہ میں نے بخاری کی روایت پیش کی، اور بھی جب وہ یہودی عورت نے زہر ملا دیا تو آپ نے کھانا کھا لیا، لقمہ منہ میں ڈال لیا. تو اگر آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ اس میں زہر ہے تو آپ کبھی نہ کھاتے. خود زہر کھانا تو خودکشی ہے، اور ایک پیغمبر سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ کو پتہ ہوتا تو اپنے صحابہ کرام کو کبھی نہ بھیجتے اس کافر کے ساتھ. اور پھر جس جنگ میں شکست ہونا ہوتی، جیسے غزوہ احد میں ہوا کہ بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، آپ وہ جنگ ٹال دیتے. دنیا میں اب دیکھ لیں، جب کسی کمانڈر کو، کسی ملک کے بادشاہ کو پتا ہو کہ یہاں میری شکست یقینی ہے، تو وہ جنگ کی طرف نہیں جاتا جب تک کہ اس کو دھکیل نہ دیا جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لڑائیوں میں، جس غزوہ احد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے 70 ساتھی شہید ہوئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. مدینہ ایک ایسی جگہ بن گیا کہ ہر گھر میں یہ غم اور شدید غصہ تھا. ہر گھر کا تقریباً کوئی نہ کوئی فرد شہید ہو چکا تھا.
تو آپ کبھی یہ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ اس کو ٹال دیتے، ایسے وقت میں جنگ کرتے جب آپ کو فتح ہوتی۔ تو یہ یقین بنا لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب کو نہیں جانتا۔ ہاں اللہ اپنے نبیوں کو بتلاتا ہے، وہ ذریعہ وہی ہو، وہی جلی ہو، وہی خفی ہو، اور وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی ہر چیز کا علم نہیں بتاتا۔ اور ایک اور بات یہاں سے سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی کو ہمیں تکلیف آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں لو جی پتہ نہیں کتنا برا شخص ہے یہ، اس نے کتنا برا کام کیا کہ اللہ نے پکڑ لیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں آئیں، آپ کا بڑھاپے کی عمر کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم، لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ لیا جائے کہ آپ نے کوئی خطا کی تھی اور اس بدلے میں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہیں۔ تو جب مصیبت آئے کسی پر تو ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ایسا کیا ہو، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایسا کیا ہو، یا اس کی آزمائش ہو صحیح معنوں میں۔ ہاں جب انسان کے اپنے اوپر کوئی مصیبت آ جائے پھر ضرور سوچے کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی، تاکہ میں اس کو آئندہ نہ کروں۔ اور وہ بھی خیر ضروری نہیں کہ پکڑ ہو، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، وہ درجات بلند کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو پہلے سے طاقتور بنانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ میں تو ایمان والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں۔ آپ نے ڈرایا اور خوشخبری تو سب کو دی، لیکن ایمان والوں کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے آپ کے ڈرانے پر ڈر کر نیک کام کرتے تھے، خوشخبری دینے پر چاہت میں نیک کام کرتے تھے، برے کام چھوڑ دیتے تھے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔